بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے، وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ اتنا شفیق و مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کسی سے اجر کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا اس لیے تم بھی اس کا کام نہ کرو۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ بے شک اس عظیم ذات کے اخلاق تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں، مگر کوشش کرنا ہم سب کا حق ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے والدین، میری اولاد کی جان بھی قربان ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔